الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي ومن أبغضها فهو في النار. صلوات محمد وآل محمد. خداوند متعال کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ شب شہادت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا میں اس منعقد مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو، اور چونکہ شب شہادت ہے لہذا سب سے پہلے اپنی طرف سے اور آپ تمام مومنین کی جانب سے ساکن غیبت فرزند حضرت زہرا حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت بابرکت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور خداوند منان سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو سیرت حضرت زہرا کو عملی طور سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ چونکہ شب شہادت ہے لہذا ابتدا سے انتہا تک کوشش یہ ہوگی کہ صرف اور صرف صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے متعلق ہی گفتگو ہو، اور یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ بزم میں افاضل، مدیر حوزہ علمیہ اور ساتھ ہی ساتھ محققین اور اہل علم اور طلاب عزیز یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اور دوسرے فخر کی بات یہ بھی ہے کہ ظاہراً 1999 اور 2000 کا وہ زمانہ تھا کہ جب اس مادر علم و ادب میں تعلیم حاصل کرنے کی بھی توفیق حاصل ہوئی۔ یہ مہد علم و ادب خداوند منان سے دعا گو ہوں کہ اس مہد علم و ادب کو مزید عروج عطا فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ جس حدیث شریف کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس کی قراءت کا شرف حاصل کیا، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: من احب فاطمہ ابنتی، وہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ مَعِي، وہ صرف جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهَا فَهُوَ فِي النَّارِ، اور جس کے دل میں بغض شہزادی دو عالم ہوگا اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ تاریخ کے ان اوراق کو پلٹیں اور اس زمانے کا مطالعہ کریں، خاص طور سے وہ 75 یا 95 دن، چونکہ آج کی یہ مجلس 75 دن کی روایت کے مطابق کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد 75ویں دن جو ہے وہ شہزادی کی شہادت واقع ہوئی ہے، لہٰذا اس مناسبت سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ اور یہ 75 سے 95 دن کا جو درمیان کا عرصہ ہے، اسی لیے اس کو ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں تقریباً ان ایام میں شہزادی کے متعلق جو ہے وہ مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ بہرحال اسی بہانے ہم کم سے کم معارف اہل بیت اور صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جو قربانی پیش کی ہے، ان قربانیوں کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اس 75 اور 95 دن دونوں روایتوں میں جو بھی روایت صحیح ہو، رسول اللہ کی وفات یعنی 28 صفر سے لے کر ان ایام کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ایام ہیں 75 یا 95 دن کو اگر آپ تاریخ میں واقعاً مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ تاریخ کا حساس ترین زمانہ آپ کو یہی نظر آئے گا۔
اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ کا خطرناک ترین زمانہ بھی یہی آپ کو نظر آئے گا. ایک ایسا دور جہاں واقعاً ظلمت، نفاق ہر طرف جو ہے وہ چھایا ہوا ہے. یہاں تک کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، احادیث اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ ارتد الناس بعد وفات النبی الا ثلاثہ، کہ لوگ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. صرف 3 افراد ہیں کہ جو اپنے ایمان پر جیسے تھے اسی انداز سے باقی ہیں، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد. یا بعض لوگ جو ہے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ نہیں 4 افراد تھے. بہرکیف 3 افراد کے لیے خود خاص طور سے روایت موجود ہے. اور عالم یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے وسیع سے آ کر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا امیر المؤمنین آپ آخر قیام کیوں نہیں کرتے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، بسم اللہ. تو امیر المؤمنین نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایسا ہے ٹھیک ہے، اگر تم واقعا مجھ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو، میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، تو ایسا کرو کہ کل جو ہے وہ جتنے بھی افراد میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ سر کے بال منڈا کر جو ہے وہ تشریف لے آئیں. دوسرا دن آیا، امیر المؤمنین انتظار میں ہے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا، جنہوں نے واقعا ساتھ دینے کی بات کی تھی، جنہوں نے نصرت کی بات کی تھی، ایک جمع غفیر ہوگا، چاروں طرف مجمع ہوگا، جیسا کہ لوگوں نے دعویٰ بھی کیا تھا یا امیر المؤمنین بسم اللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ہوا کیا، اسی ارتد الناس کی تشریح جو ہے وہ عملی اس کا جامع پہن رہی ہے کہ صرف 3 افراد نظر آئے ہیں، جناب سلمان ہے، جناب ابو ذر ہے اور جناب مقداد ہے، باقی سارا مجمع ندارت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں کم سے کم یہ بات تو طے ہے کہ زبان کے دھنی آپ کو بہت سے نظر آئیں گے کہ حضور آگے بڑھیے، مولانا صاحب آگے بڑھیے، آپ آگے بڑھیے، پھر دیکھیے کیا کمال کرتے ہیں. لیکن جیسے عملی طور سے اس کو میدان عمل میں اسے پیش کرنا ہوگا، بہت ہی کم اور مخلص مزاج افراد ہوں گے جو آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، اس ارتداد کی بھی اپنی ایک داستان ہے کہ ارتداد کے معنی کیا لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، واقعا مرتد ہو گئے تھے، یا نہیں، یہ آخر ارتداد کس مرحلے کا ہے؟ ارتداد میں یہاں پر جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ارتداد اس معنی میں ہے کہ لوگ جس ایمانی کیفیت پر رسول اللہ کے زمانے میں تھے وہ ایمانی کیفیت اب نہیں رہی ہے. لوگوں کو دنیا طلبی اتنا حاوی ہو چکی کہ انہیں اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ نہیں دینا، یا یہ کہوں سمجھ میں سب آ رہا ہے، صرف اور صرف وہ دنیاوی مفاد کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں جن سے دنیاوی فائدہ منسلک ہے. ظاہر سی بات ہے کہ علی مرتضیٰ امیر المومنین کا ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ بہت سی قربانی دینا پڑے گا. اور اس کا مشاہدہ آپ نے امیر المومنین کی 4.5 سالہ حکومت میں مشاہدہ کیا کہ جہاں 2 فقیر آئے تو ہیں لینے کے لیے اور امیر المومنین دونوں کو برابر سے دے رہے ہیں، تو جو عرب تھا اس نے تھوڑا سا منہ بنا کر کہا یا امیر المومنین یا علی آپ نے بڑی ناانصافی کر دی. کیا ہوا؟ کہ آپ نے، میں عرب تھا اور یہ عجم، ان دونوں کو برابر بھیک دی، گویا کہ آج کی لینگویج میں بات کروں، دونوں کو جو عطا کیا ہے وہ دونوں کو برابر عطا کیا تھا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں عرب ہوں، آپ نے میری توہین کر دی، مجھے بھی اتنا اسے بھی اتنا. وہ عجم تھا، اسے تھوڑا دیتے، مجھے اس سے تھوڑا سا زیادہ دیتے. امیر المومنین نے صرف ایک جواب، ایک بات کی، کہا جا کتاب خدا سے کوئی ایک آیت لے کر آ جہاں کتاب خدا نے تجھے اس عجمی پر فوقیت عطا کی ہو. مجھے کتاب خدا میں سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے کوئی اور چیز فضیلت کی نہیں سمجھ میں آئی کہ میں تجھے زیادہ دیتا اور اسے کم دیتا. ظاہر ہے کہ جو مزاج علی کا تھا وہ عدالت کا مزاج تھا، اور ہر دور کا یہ مسئلہ ہے کہ عدل مزاج انسان کو لوگ پسند. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. لہذا تاریخ کا ایک واقعاً حساس ترین موقع کہ اگر میں بھی آپ کی خدمت اس کی تشریح کر رہا ہوں، اور یہ شاید امید ہے کہ آخر مجلس تک ایک مرحلے تک لے جا سکوں آپ کو، کہ یہ حساس ترین جو مسئلہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے. آپ یہ دیکھیں، امیر المومنین اپنی خلافت کے لیے اگر آواز اٹھائیں، جو کہ انہوں نے اٹھایا، یہ بھی بعض لوگوں کی غلط فہمی کی، لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین نے کوئی بات ہی نہیں کی، وہ یا 25 سال خانہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی، کہیں پر کوئی احتجاج، کوئی دلائل پیش ہی نہیں کیے. نہیں، نہج البلاغہ اٹھائیے، کتنی جگہ پر احتجاج اور دلائل پیش کیے ہیں امیر المومنین نے اپنی حقانیت کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین نے صرف خاموشی اختیار کر لی بس اور اس کے بعد کچھ کیا. نہیں، 25 سالہ زندگی بڑی عظمت بڑی زندگی ہے. یہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے کہ اس پر گفتگو کرو کہ ان 25 سالوں میں امیر المومنین نے کیا کارنامے انجام دیے.
لہذا یہ تاریخ کا حساس ترین زمانہ، اور اس تاریخ میں جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہے وہ مرتد ہو گئے، صرف 3 افراد ہیں، اور آج آپ اٹھا کر دیکھیں کہ دنیا میں کتنے ایسے مومن ہیں جو اپنے ایمان پر باقی ہیں. کہاں 3 رسول اللہ کی زندگی میں، اور اس 3 سے آج کتنا طویل عرصے میں، ان 1400 سالوں میں آپ دیکھیں کتنے کثیر تعداد میں با ایمان ہیں جو حق طلب افراد ہیں جو اس منزل پر آپ کو پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں. یہ جو سفر ہم نے طے کیا ہے، حقانیت کا سفر، حق کے مطالبے کا سفر، حق کی حمایت کا سفر، یہ 3 سے 3 کروڑ 3 لاکھ 30 لاکھ جو بھی آپ فرض کریں جہاں تک بھی پہنچا ہے، وہ صرف ایک ذات کی بدولت ہے، وہ ذات صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بدولت. کہ جہاں لوگوں نے ایمان بیچ دیا، اسلام کا سودا کر لیا، جہاں ہر طریقے کوئی خرید و فروخت جاری ہو، اس معاشرے میں صنف نازک سے تعلق رکھنے والی ایک 18 سالہ، لیکن مصیبت کے بعد ایسی حالت ہے کہ وہ 18 سال کا سن اور اس کے بعد جو مصائب ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ ان 18 سالوں کو پڑھیے اور ان 18 سالوں میں اس 75 دن کی زندگی کا مطالعہ کرے. اسلام کی بقا کا اگر کوئی ضامن ہے تو وہی کردار ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جس نے ظلم کے اس ایوان میں، ظالموں کے اس دل میں جو در حقیقت خوف اور ہراس کو پیدا کیا ہے، وہی خوف و ہراس آج بھی اولاد فاطمہ سے ظالمین کو نظر آئے گا. اور یہ کردار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، اور آپ اس کردار کو پڑھیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ تاریخ کا ایسا مرحلہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو، صرف ہماری اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو، اسے اس تاریخ کے اس مرحلے پہ لا کے کھڑا کر دیجئے. اس 75 دن کی زندگی کو اس کو کہیے ریسرچ کرو، پڑھو، تحقیق کرو، علماء سے جا کر پوچھو اپنے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ خدا کی قسم اس کے وجود میں جو اہل بیت سے اگر خدا نخواستہ دوری ہے یا مکتب تشیع سے اس نے جو دوری اختیار کر لی، وہ سارے مسائل جو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگر اس نے ان 75 یا 95 دن کی تاریخ کو بے نحو احسن مطالعہ کیا. اور خود صدیقہ کبریٰ کی یہ شہادت میں سمجھتا ہوں ایک احتجاج مسلسل ہے. قبر کا علم نہ ہونا، شہزادی کی تدفین رات میں ہونا، یہ سارے وہ مسائل ہیں جو ہم سمجھتے ہیں شاید ایسے ہو گئے، نہیں، یہ بھی شاید حکمت خدا کی بنیاد پر انجام پائے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ سوچے تو صحیح کہ رسول کی اکلوتی بیٹی شب کی تاریخ میں کیوں دفن ہو رہی ہے. آخر کیا ہوا ان 75 دنوں میں؟ آخر یہ 75 دنوں میں ہوا کیا ایسا تاریخ میں کہ ساری دنیا کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے شہزادی کی جانب سے کہ ان 75 دنوں میں اگر تم نے اس کی تاریخ کو پڑھا اور اس کے بعد میرے موقف اور میرے اس احتجاج اور میرے دلائل کی طرف تم نے توجہ کی تو یاد رکھنا وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے حضرت خاتم تک آیا تھا اور حضرت خاتم کے بعد جو 25 سال کا عرصہ ہے، اس 25 سال کی کھائی میں گرنے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو صدیقہ کی زندگی کو تمہیں پڑھنا ہوگا. اگر صدیقہ کبریٰ کی زندگی کو پڑھ لیا تو یہ 25 سال کا جو عرصہ ہے یا یہ کہوں جو فاصلہ ہے وہ بلا فاصلہ میں طے ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو فاصلہ ہے وہ بلا فصل کی منزل میں آپ کو لا کر کھڑا کرے گا. آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ 25 سال کا عرصہ کیوں بیچ میں آیا، آخر کیا ہوا ایسا کہ دنیا کے سامنے یہ 25 سالہ جو زمانہ آیا اس کے بعد امیر المومنین خلافت تک جا رہے ہیں. تو بظاہر ہے یہ سوچنے کا ایک مرحلہ ہے، انسانی عقل حیران ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر میں فضائل صدیقہ کبریٰ اپنی ناپاک زبان سے بیان کروں، ایک خاطی زبان سے بیان کروں، ظاہر ہے کہ اس کا اثر ایک اور ہے. لیکن اگر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو لسان وحی کے ترجمان ہوں، رسول اللہ اگر فضائل کے جملات کو بیان کریں تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر اور اس کی اہمیت اور ہے. اسی لیے جس حدیث کو میں نے سرنامے کلام کر ایک ایک جملہ اگر آپ دیکھیں، من احب فاطمہ، جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی، فہوا فی الجنت معی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہے. اچھا مرحلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ جو اہتمام خاص رسالت مآب کی جانب سے صدیقہ کبریٰ کے لیے ہو رہا ہے وہ اسی باپ اور بیٹی کے رشتے میں لا کے ختم کر دیتے ہیں
کہ ایک باپ ہے جو بیٹی کا احترام کر رہا ہے، ایک باپ ہے جو بیٹی کے فضائل، کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے فضائل بیان نہیں کرتا؟ کون سا باپ ہے جسے اپنی بیٹی کی ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی؟ لہذا رسالت مآب جو ہے یہ جو فضائل بیان کر رہے ہیں، گویا چونکہ اکلوتی بیٹی ہے لہذا فضائل جو مناقب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اس وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے در حقیقت وحی الہی کا ترجمان ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پیغمبر کا جو دل چاہا ہماری طرح جو چاہا جیسے چاہا اپنی طرف سے، نہیں، پیغمبر کے قول و عمل پر وحی کا پہرا بیٹھا ہوا ہے، پیغمبر کا ہر عمل من جانب اللہ ہو رہا ہے گویا کہ۔ لہذا یہ کہنا کہ ایک بیٹی کا عمل ہو، میں اس کی بہت ہی سادہ سی دلیل ایک حدیث کے سامنے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ آپ میں سے اکثر اس احادیث سے واقف ہے یا کم سے کم اس کے ترجمے سے سبھی واقف ہیں۔ اکثر علماء خطبہ ذاکر خصوصاً ان ایام میں احترام صدیقہ کبریٰ سے متعلق اس روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ روایت کیا کہتے ہیں؟ کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی صدیقہ کبریٰ رسالت مآب کے بزم میں آتی۔ اچھا، یہ کلما کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مرحلہ ایک بار کا نہیں ہے، یہ کوئی کہے اتفاقی صورت کی ہو گیا، کیونکہ بعض مورخین تو اسی ٹو میں رہتے کہ بس ہر چیز کو اتفاق کا نام دے کے سائٹ میں ہٹا دیں، ایسا ہو گیا بس ایکسیڈنٹ، ایک چیز یہاں سے ایک چیز، حتیٰ کہ آپ سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی شہادت، اسے بھی بعض مورخین نے ایکسیڈنٹ اور اتفاق کا نام دے دیا، کہ گویا ہوتا ہے دو گاڑیاں آپس میں آئی اور ٹکرا گئی، بات ختم ہو گئی، کوئی پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں۔ ویسی کہا ادھر سے امام حسین مدینے سے نکلے، ادھر سے لشکر یزید آ رہا تھا، آپس میں کربلا میں ٹکرا ہو گیا، کچھ لوگ شہید ہو گئے، بات ختم ہو گئی، بس اسی کا نام کربلا ہے۔ اتنے سادہ مزاج لوگ، لہذا اس مرحلے کو بھی، لہذا الفاظ میں بھی آپ دقت کریں، کلما، جب صدیقہ کبریٰ بز میں رسالت مآب میں آتی، تاریخ بتاتی کہ ہوا کیا، کم سے کم 4 کام کر رہے ہیں۔ کیا؟ پہلا کام قام الیہا، اہل علم تشریح رکھتے ہیں، حوض علمیہ میں مجلس ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ قام الیہا، یہ نہیں کہا کہ صرف کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی وہاں سے آئے، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاؤں، آپ کہیں گے ہاں بھائی کوئی عظیم شخصیت ہے کہ مولانا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے مثلا، لیکن اگر میں یہاں سے چل کر ان کے احترام میں وہاں تک جاؤں تو یہ احترام کا ایک اور آگے کا مرحلہ ہے، کہ اس کا مطلب بہت بڑی شخصیت ہے کہ یہاں پر کھڑے نہیں رہے بلکہ وہاں تک گئے بھی ہیں ریسیو کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو علماء آپ کو گیٹ پہ بھی نظر آ جائیں گے کہ ایک صاحب علم تشریف لانے، لہذا وہاں تک بھی ہمیں چلے جانا چونکہ ان کا احترام خاص ہے۔ ٹھیک، قام الیہا، رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ کھڑے ہو کر صدیقہ کبریٰ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کیا؟ رحبہا، ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید میری بیٹی۔ وقبل یدہا، صدیقہ کبریٰ کے دست مبارک پر بوسہ دیتے۔ یہی پہ بات ختم ہوگی کہانی۔ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اس جگہ پر آ کر بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اگر حدیث کی زبان میں کہوں تو فاطمہ بضعۃ منی کی تشریح ہے جو رسول عملی طور سے پیش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ آپ نے یہ حدیث روایت اکثر علماء، اس کے آگے کی بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ احترام ایک باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہے، یا کوئی اور وجہ ہے کہ رسالت مآب اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پیغمبر کا ہر عمل ہے سنت، توجہ کیجئے گا، پیغمبر کا ہر عمل ہے سنت، اور ہم سنت پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن کم سے کم ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام سنت سے بہتر واقف بھی ہیں اور اس پر عامل بھی تھے، اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ بھائی ہم سنت پر آج عمل کریں نہ کریں، لیکن بہرحال ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے تو پکی بات ہے کہ وہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے تھے، اور جگہ جگہ پر اس کا اعلان بھی کیا کہ خلافت دینا ہو دو، نہ اپنی جگہ پر لے جاؤ، ہمیں پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر کوئی خلافت ولافت نہیں چاہیے، پیغمبر کی سنت ساتھ میں رہنا ہے۔ تو اگر یہ ایک باپ کا بیٹی کے لیے احترام تھا تو اس کا مطلب تاریخ میں یہ سنت پیغمبر رقم کی جانی چاہیے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا احترام کرنا لازم و ضروری ہے، اور کم سے کم بعد رسالت میں ہمیں یہ صورت نظر آنی چاہیے کہ ہر امام معصوم اپنی بیٹی کا اسی طریقے سے احترام کرتا نظر آتا۔
لیکن ہمیں بقیہ اماموں کی زندگی تو اپنی جگہ پر، امیر المومنین کو ثانیہ زہرا جیسی بیٹی اللہ نے نوازی، جناب زینب کبریٰ جیسی بیٹی، لیکن ہمیں کسی تاریخ میں، کم سے کم میرے مطالعے میں تو نہیں ہے کہ امیر المومنین نے کبھی جناب زینب داخل ہوئی ہو اور امیر المومنین کھڑے ہوئے ہو، احترام کے لیے وہاں تک گئے ہو، ہاتھوں کو بوسہ دیا ہو، اپنی جگہ پر لا کے بٹھایا ہو۔ امیر المومنین کا یہ لقب اور یہ کام نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے وہ احترام پیغمبر ایک باپ ایک بیٹی کے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ کوئی خاص حکم الہی تھا۔ اے پیغمبر، تمہاری رسالت اگر آج مرہون منت ہے تو اسی ذات کے ہے، لہذا ایک خاص تعظیم کو تمہیں فاطمہ کے لیے انجام دینا ہوگا۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ خاص حکم خدا ہے کہ پیغمبر، یہ جو کنیز ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے ہماری نگاہ میں، اور آپ خود جانتے ہیں یہ ہماری کنیز کس مقام پر فائز ہے۔ اس کا گھر، اس کا کپڑا، اسے آج ہم نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑا مکان ہر آدمی کی ضرورت ہے، گرچہ اگر ایک چوتھی چیز کا بھی آج اضافہ کر دیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، روٹی کپڑا اور مکان اور موبائل، کہ چوتھی ضرورت، اور وہ چوتھی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ تینوں کو کھا چکی ہے۔ کھانا ملے نہ ملے، کپڑے پھٹے ہو چل جائے گا، رہنے کو ہو نہ، لیکن وتھ انٹرنیٹ چاہیے، وہ بھی 5G۔ ایک صلوات بھیجے گا محمد والے محمد۔ لہذا آپ دیکھیں کسی بھی اعتبار سے صدیق کبریٰ کے جو فضائل ہیں، میں ایک فضائل کے باب سے داخل ہو رہا ہوں صرف اس موقعیت کو آپ کو پہنچانے کے لیے کہ جو تاریخ کا حساس موقع ہے، آخر کیوں صدیق کبریٰ کو اتنی زیادہ تاریخ میں اور احادیث میں یا حدیث قدسی میں جو مقام صدیق کبریٰ بیان کیا گیا، اس کی علت کیا ہے، بس اسی کو بات ختم کر دوں گا کہ یہ جو احترام خاص، اس کا مطلب شہزادی کا کوئی خاص مقام خدا کی بارگاہ میں، کہ رسالت مآب کوئی معمولی شخصیت نہیں، سید الانبیاء ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے یہ پیغمبر، کوئی معمولی حیثیت کے مالک نہیں ہے۔ اس حیثیت کا مالک نبی اگر تعظیم صدیق کبریٰ کے لیے اٹھ رہا ہے تو ذرا سوچئے کہ مقام صدیق کبریٰ کیا ہوگا، اور اگر نہیں سوچ سکتے تو اپنے بچوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ فرض کریں محشر کا عالم ہو اور سارے انبیاء، اوصیاء، اولیاء، ساری دنیا جناب آدم سے پہلے سے لے کر اب تک اور الی آخر قیامت تک سب کا جماگڑا وہاں پر ہو، سب کا اجتماع ہو، اور اس بزم ایک مرتبہ فرشتہ آواز دے کہ اہل محشر رسالت مآب کی آمادگی ہے، آنے والے ہیں، آ رہے ہیں، آپ بتائیے مجھے کیا کیفیت ہوگی۔ عالم یہ ہوگا کہ محشر میں ہر صاحب منصب نبی، ہر انسان کسی بھی منصب اور مقام کا حامل ہو، وہ اپنی جگہ سے تعظیم رسالت مآب میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اے حضرت آدم، آپ تو ابو البشر ہیں، آپ کیوں تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ عجب نہیں جناب آدم آواز دے، میری توبہ ہی جس کے صدقے میں قبول ہوئی، اگر اسی کی تعظیم نہ کروں تو کس کی تعظیم کروں گا؟ اے حضرت نوح، آپ کیوں تعظیم کے کھڑے ہو رہے ہو؟ کہ میری کشتی کو نجات دینے والی وہی ذات ہے۔ ہر نبی آپ کو اپنی مقام سے کھڑا ہوتا نظر آئے گا، لیکن عزیزو ذرا سوچ کر دیکھیں، جس محشر کے عالم میں ہر نبی تعظیم رسالت مآب میں کھڑا ہو رہا تھا، آپ مجھے بتائیے جب اسی محشر میں صدیق کبریٰ کا داخلہ ہوگا، وہ آنے کو تیار ہوں گی تو خود رسالت مآب بھی ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بڑے ہی سادہ لفظوں میں کہہ سکوں کہ جس محشر میں ساری کائنات ابو البشر جناب آدم سے لے کر الی الخاتم سب جو ہے وہ تعظیم رسالت مآب میں کھڑے ہوتے نظر آئے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم میں کھڑا ہوتا نظر آئے اسے صدیق کبریٰ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ عالم ہے عظمت و جلالت صدیق کبریٰ کا، عقل بشر حیران خدا کی قسم کہ فضیلت کے کس حصے کو درک کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ صدیق کبریٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ہما شما کی بس کی بات نہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے صدیق کبریٰ کی، ہم کن ہیں معرفت کو حاصل کر سکیں۔ اسی لیے تو حدیث کہتی ہے وَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا، اگر کسی نے صدیق کبریٰ کی معرفت حق یعنی کن ہے معرفت، مکمل معرفت اگر حاصل کر لی، فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، تو اس کی حیثیت یہی ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو درک کر لیا۔
ہمیں کیا پتا، قرآن نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے. چھٹے امام نے یہ تو کہا کہ لیلۃ القدر کا مصداق حتمی، مصداق حتم جو ہے وہ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. یعنی جیسے شب قدر کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ویسے ہی مقام صدیقہ کو سمجھنا تمہارے عقول کی بس کی بات نہیں ہے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. میں آپ کی خدمت پہ جو موضوع میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ حساس ترین زمانہ کیوں میں نے کہا آپ سے، اسی چیز کو بیان کرنا ہے. بس یہ فضائل کے باب سے آ رہا ہوں اس اصل مقصد کی طرف کہ صدیقہ کبریٰ کو جو زمانہ پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، یہ زمانہ اتنا احساس ہے کہ صدیقہ کبریٰ کے علاوہ اگر کوئی اور ذات وہاں پر ہوتی تو شاید وہ کردار جو صدیقہ کبریٰ نے انجام دیا کسی اور امام یا نبی کے بس کی بات نہیں. اور یہ جملہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے جو آپ سے بیان کر رہا ہوں. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد. کیونکہ ظاہر ہے کہ خدا کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، لیکن خدا بھی اپنے امور کو اسباب اور علل کے سہارے جو ہے وہ انجام دیتا ہے. لہذا آپ دیکھیں جو صدیقہ کو شرف حاصل ہو رہا ہے، اب یہاں سے جو 75 دن کی جو زندگی اس کی طرف ایک چھوٹا سا گوشہ ہے جو آپ تک اگر میں پہنچا سکا تو یہی میرا مال مجلس اور بات ختم ہو جائے گی. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد. لہذا آپ دیکھیں کہ یہ حساس ترین زمانہ صدیقہ کبریٰ کا، آپ ہدایت کی ذمہ داری کو سمجھیے. اللہ نے ایک نظام بنایا، نظام ہدایت، جو جناب آدم سے چل رہا ہے، اور اس ہدایت کے سسٹم کو خدا نے کچھ ایسا مرتب اور منظم کیا کہ اس دنیا میں جب ہدایت لینے والا کوئی نہ تھا تب بھی اللہ نے ہادی کو رکھا، اور جب اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا تب بھی ہادی خدا ہوگا. پروردگار یہ کیا نظام ہے؟ جب کوئی ہادی ہدایت لینے والا نہیں تو ہادی کی ضرورت کیا؟ کہ ہمیں انسان کی فطرت سے بخوبی واقفیت ہے. ہمیں پتا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم دیری کرتے، پہلے ہادی لینے والا ہدایت لینے والا آتا، بعد میں ہدایت دینے والا جاتا، تو اس لمحے میں اس درمیان میں جو بھی گناہ ہوتے وہ پلٹ کے یہی جواب دیتا پروردگار کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا اس لیے گناہ سرزد ہو گیا. ہم لمحے بھر کے لیے بھی کسی کے لیے فاصلہ اور کسی کے لیے عذر نہیں چھوڑنا چاہتے کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا. لہذا ہادی کا انتظام ہوگا، ہر دور میں ہدایت دینے والے ہوں گے. ہم اس ہدایت سے کتنا فیضیاب ہو رہے ہیں یہ ہماری ظرف اور ہماری کیفیت اور ہماری کیپیسٹی کی بات ہے. ورنہ الحمدللہ الا ماشاءاللہ ہدایت کے دروازے، ہدایت کے دریچے ہر جگہ بکر و فر ہر جگہ آپ کو مل جائیں گے. یہ جتنی بھی کمیاں ہیں وہ ہماری طرف سے اگر کسی بھی طرح کی ہدایت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. لہذا آپ صدیقہ کبریٰ ہدایت، آپ قرآن مجید اٹھائیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ کتاب خدا، یہ جو کتاب ہم نے تمہاروں پر نازل کی ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کرنے والی ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب متقین کی ہدایت کرنے والی ہے. یہ کتاب ہدی و بشریٰ للمسلمین، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب مومنین کے لیے بھی ہدایت اور بشارت کا ضامن ہے. یہ کتاب ضمانت لیتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ان چاروں میں سے کون بچا جس میں ہم نہیں آ سکتے. ہدی للناس، کوئی بچا ہی نہیں، ساری کائنات کو سمیٹ لیا اللہ نے کہ سارے ناس تو ہے نا کم سے کم. اچھا علامہ جوادی کا ایک جملہ یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد. وہ کہا کرتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد. وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے جناب آدم کی خلقت سے پہلے کچھ ایک قوم کو پیدا کیا تھا، نسناس نامی قوم، جنہوں نے بڑا شر و فساد پھیلا رکھا تھا. اور انہی کو دیکھنے کے بعد فرشتوں نے حرف احتجاج بلند کیا تھا کہ پروردگار کیا یہ ایسے لوگ زمین کے وارث بنیں گے؟ ایسے لوگوں کو خلافت جو خوریزی، قتل و غارت کو فخر سمجھتے ہیں، کیا ایسے لوگ؟ تو اس پر اللہ نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، تمہیں کچھ نہیں پتا جو مجھے پتا، تم کیا جانو کیا ہے.
تو علامہ جوادی یہاں پہ کہتے تھے کہ آپ سوچئے کہ اگر اس نسناس نامی قوم کو سمجھنا ہے تو نس یعنی ڈبل ناس، اور ناس کا مطلب لوگ، تو وہ اس کو اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ جب آج ناس کا حال آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کیا قتل و غارت پوری دنیا میں آتنک مچا رکھا ہے، تو جو نسناس رہیں گے وہ کتنا قتل و غارت پر حامی رہے ہوں گے. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. لہذا ایک ایسے مرحلے میں صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ ہدایت کی بات چل رہی ہے. چاروں متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، مسلمین کے لیے بھی ہدایت ہے، مومنین کے لیے بھی ہدایت ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جسے KG سے لے کر PhD تک کا طالب علم تلاوت کر سکتا ہے. ہر انسان اپنے ظرف اور اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے اس کتاب خدا کے سامنے زانو ادب طے کر کے آئے. ہر صنف کا آدمی، وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، انسان کی لسٹ میں تو کم سے کم آتا ہے، اس کتاب خدا کے سامنے آئے اور اپنے ظرف کے اعتبار سے جتنا چاہے اس کتاب خدا سے لے جا سکتا ہے. اتنی اللہ نے اس کے اندر طاقت اور سکت رکھی ہے کہ ہر آدمی کو یہ کتاب خدا ہدایت دے سکتی ہے. خوب، تو اس کا کام جو ہے وہ ہدایت دینا ہے، اور اس ہدایت کے کاروان کو جناب آدم سے شروع کر کر اس مرحلے تک خدا بند متعال لے کر آیا جس مرحلے کو رسالت مآب کی زندگی کہا جاتا ہے. یعنی وہ 63 سالہ زندگی جو رسالت مآب نے گزاری، اور ان 63 سالہ زندگی میں آخری کے جو 23 سال ہے اس میں بھی خاص طور سے جو 10 سال کی پیغمبر کی مدینے کی زندگی وہ بڑی اہم ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور آپ اس ہدایت کے سسٹم کو سمجھتے جائیے. جناب آدم سے لے کر آخری رسول تک یہ ہدایت کا کاروان سسٹم و نظام آیا، اور آنے کے بعد اس سسٹم کو اس طریقے سے خداوند متعال نے مرتب کیا کہ پیغمبر جب تک رہے، پیغمبر نے قیامت تک کی جتنی بھی ضروری اور اصولی چیزیں تھی وہ سب کو بیان کر دیا. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر کا حلال کیا قیامت تک حلال ہے، پیغمبر کا حرام کیا قیامت تک حرام ہے. ہاں، جزئی مسائل جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں آتے رہے وہ اضافہ ہوتی رہی، وہ الگ بحث ہے. لیکن جو اصولی اور کلیات ہے اسلام نے، وہ ساری چیزیں پیغمبر نے اپنی زندگی میں عطا کر دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر 28 صفر سے کچھ، یا یہ کہوں کہ 18 ذی الحجہ سے پہلے کی زندگی کو آئیے ٹٹولتے ہیں. پیغمبر نگران ہے، پریشان ہے کہ یہ جو 1,23,999 نبیوں نے اس ہدایت کے کاروان کو سنبھال کر یہاں تک میرے حوالے کیا، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس ہدایت کے سسٹم کو قیامت سے جوڑوں. اور مشکل یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نبوت کو امامت کے ہاتھوں میں دینا ہے، اور اس انداز سے دینا ہے کہ درمیان میں کوئی خلا واقع نہ ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ واقع ہو. پیغمبر اپنے بعد بلا فاصلہ علی مرتضیٰ کو اپنا جانشین اور حاکم بنا رہے ہیں، اور غدیر میں یہ اعلان بھی کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور اگر میں اس کا دقیق، چونکہ مدرسے میں مجلس اہل علم تشریف رکھتے ہیں، اس کا دقیق ترجمہ اگر میں آپ کی خدمت میں کروں تو یہ ترجمہ شاید دقیق نہ ہو کہ میں جس کا نبی ہوں، میں جس کا مولا ہوں، میرے بعد اس کے مولا علی ہیں. کیونکہ لفظ بات کہیں پر آیا نہیں ہے. آپ عملی طور سے کہتے ہیں کہ بعد میں تو مولا بھائی نہیں. اگر اس کا دقیق ترجمہ آپ کرنا چاہیں تو پیغمبر یہ کہنا چاہے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. دلیل کیا مولانا کا؟ دلیل یہ ہے کہ اگر بعد میں بنتے تو پیغمبر یہ کہہ بھی سکتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد سب آنا علی کی بیعت کر لینا، لیکن غدیر میں 3 دن رک کر سب کی بیعت کروانا دست مبارک علی مرتضیٰ پر یہ بتاتا ہے کہ بعد میں تو سلسلہ ہوگا، لیکن عملی طور سے آج ثابت بھی کرو کہ تم علی کو اپنا مولا مانتے ہو. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد پر. لہذا مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہدایت کے اس کاروان کو، یا یہ ساری ذمہ داری بغیر کسی کم و کاستی کے ڈیلیور کرنا ہے، ہینڈ اوور کرنا ہے، دینا ہے کس کو؟ علی مرتضیٰ کو. لیکن درمیان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ منافقین کا ایک گروہ ہے جنہوں نے یہ پوری پلاننگ کر رکھی ہے کہ ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہو اور اس کے بعد ہمارا نفاق جو ہے وہ کھل کر سامنے آئے گا. جبکہ قرآن آپ پڑھے، بعض سخت الفاظ ہے قرآن مجید میں. پیغمبر
یہ جو آپ کے اطراف میں منافقین ہیں، آپ انہیں نہیں پہچان رہے ہیں، آپ انہیں نہیں جان رہے کہ ان کا جو ہے وہ کیا شریعت چل رہا ہے، کیا رنریتی ان کی کیا ہے، یہ ساری پلاننگ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ صدیق کبریٰ کے خطبہ فدق، خود ایک مستقل موضوع ہے، اس کو اٹھائیے تو خطبہ فدقیہ میں صدیق کبریٰ نے بڑے ہی صاف اور واضح لفظوں میں کہا کہ ادھر میرے بابا کی آنکھ بند ہوئی اور ادھر جو ہے وہ نفاق نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ نفاق جو اب تک چھپا ہوا تھا، اس نفاق نے اپنا سر اٹھایا۔ اور کیا کیا انہوں کی ساری پلاننگ یہ ہے کہ وہ جو اعلان ولایت امیر المومنین بے زمان پیغمبر بے حکم خدا انجام پایا تھا، اس حکم کو لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا جائے اور اپنے اعتبار سے جیسے چاہے خلافت کی ڈور کو اور اس کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے حساب سے خلافت کو چلایا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، میں نے کہا اللہ جو صاحب حکمت ہے، جو ہر اعتبار سے اس نظام کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے مومنی چاہے مشرکین اور کافرین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اس اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ خدا کی ذمہ داری تھی۔ لہذا آپ مرحلے کو سمجھیے، ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ اب اس ہدایت کے میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں کہ اس مرحلے کو سمجھیے تاکہ میں آسانی سے آپ تک یہ بات پہنچا سکوں۔ جناب آدم ہدایت کے ذمہ دار بن کر آئے، اس کے بعد سارا کاروان غدیر نے اس ذمہ داری کو پہنچا دیا، کس کے حوالے کیا؟ امیر المومنین کو۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو رسول اللہ کے بعد اپلائی کون کرے؟ پیغمبر اپنی زندگی میں یہ نہیں کر سکتے تھے چونکہ نبوت کے آخری وارث ہیں، لہذا پیغمبر تو عملی طور سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ علی آپ میرے لیے واجب الاتباع ہیں، میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ نہیں، علی پر واجب ہے کہ وہ پیغمبر کی اتباع کرے۔ تو کوئی تو ایسا ہو کہ جو پیغمبر کے بعد اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ اعلان کرے کہ میرا اگر کوئی مولا ہے، کوئی میں کسی کو خلیفہ بلا فصل سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں تو علی مرتضیٰ ہے، تاکہ کوئی اٹھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ تم تو خاطی ہو، تم تو غیر معصوم ہو، تم سے تو غلطی کا امکان ہے۔ لہٰذا اب آپ سمجھیے کہ اس 75 دنوں کی زندگی کی امپورٹنس کو سمجھیے کہ کتنا اہم مرحلہ ہے تاریخ کا۔ اگر یہ حل نہ ہوا تو سمجھیے پورا اسلام حل نہیں ہونے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے محمد پر۔ لہذا یہ اس مرحلے کو حل کرنا ہوگا۔ اب یہاں پر میں بات کو روک رہا ہوں، اب حدیث قدسی کا سہارا لیتا ہوں تاکہ حدیث قدسی کے زیر سایہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ حدیث قدسی کے جملے کیا ہیں؟ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق، پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ بات تو یہ ختم نہیں ہوئی، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو ہی پیدا نہ کرتا۔ اور اس کے بعد قیامت کا جملہ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتے۔ عجب، اس حدیث کو واقعاً پڑھنے کے بعد کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا واقعاً یہ حدیث قدسی صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا واقعاً صدیق کبریٰ کا مقام رسالت میں آپ سے بڑا ہو گیا؟ کیا فضیلت کے مرحلے میں صدیق کبریٰ رسالت میں آپ سے آگے چلی گئی؟ ہر آدمی کہے گا بھائی رسالت میں آپ سے آگے تو کوئی نہیں ہے۔ ہماری زندگی، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسالت میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر اس حدیث قدسی کا کیا کریں آپ؟ اس سے کیا فضیلت کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ اب اگر طالب علم کی زندگی کو اٹھاتے ہوئے علماء کی موجودگی میں جملہ کہوں تو یہ حدیث قدسی اگر آپ غور کریں تو فضیلت کو نہیں بلکہ ضرورت فاطمہ کو بیان کر رہی ہے کہ تاریخ میں ان 75 دنوں میں صدیق کبریٰ کی ضرورت کیوں ہے۔ اگر ان 75 دنوں کی زندگی کو یا تاریخ سے صدیق کبریٰ کو اگر آپ نے نکال دیا تو یہ پوری نبوت اور امامت جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ یہ پورا نظام ہدایت جو ہے وہ ہلچل اور یہ پورا نظام ہدایت میں جو ایک طرح کا زلزلہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر اس زلزلے کو روکنا ہے تو اس 75 دن کی زندگی جو صدیق کبریٰ کی ہے اسے ہمیں پڑھنا ہوگا۔ اس صدیق کبریٰ کی ضرورت کو سمجھنا ہوگا کہ اگر تاریخ میں نبوت اور امامت کے درمیان
درمیان اسے آپ نے نہ لایا تو واقعی نبوتوں کی زحمتیں اور امامت کی زحمتیں سب برباد ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد پر. آپ اس ضرورت کو درک کریں کہ اگر صدیق کبریٰ کو اس درمیان سے حذف کر دیا جائے تو کتنا سخت مرحلہ ہے. ایک طرف رسالت مآب ہیں جو ان تمام ذمہ داریوں کو علی مرتضیٰ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن کوئی تو ہو کے درمیان میں کہ جو آ کر یہ دعویٰ کرے کہ نہیں، میرا مولا رسول اللہ کا خلیفہ، رسول اللہ کا جانشین، میں نے جو مانا ہے وہی برحق ہے، اور اس کے کہے ہوئے پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے، اس کے کردار پر کوئی حرف نہ اٹھا سکے. ایسی پاکیزہ خاتون ہو، ایسی متقی اور ایسی صاحب کردار جس کی کردار کی گواہی قرآن کی ایک ایک آیت بیان کر رہی ہو. لہذا اس درمیان میں اس حدیث قدسی کو جب آپ لے کر آئیں گے تو سارا مسئلہ آپ کے لیے حل ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. دو لفظ میں نے کہے آپ کی خدمت میں، ایک فضیلت اور ایک ضرورت. ممکن ہے کہ کوئی مجلس میں کوئی ہو کہ مولانا یہ حدیث قدسی فضیلت کے عنوان سے، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن میری ادنا سی عقل یہ کہتی کہ نہیں، فضیلت نہیں بلکہ بیان ضرورت ہے یہاں پر، کہ صدیق کبریٰ کی وجود کی ضرورت کو بیان کیا جا رہا ہے. کیسے؟ میں ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. فرض کریے کہ حدیث قدسی کا جملہ کیا ہے کہ احمد اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کو خلق نہیں کرتا. یہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کیا رسول اللہ کے لیے یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ کے لیے اس کائنات کو خلق کیا گیا؟ پھر سوال کر رہا ہوں، کیا اس کائنات کا خلق ہونا رسول اللہ کے صدقے میں یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے یا اس کائنات کی ضرورت ہے نور محمد؟ میں اس کو بہت ہی سادہ مثال دوں کہ فرض کریے یہاں پر یہ ٹیوب لائٹ سے پنکھے، یہ ساری چیزیں روشن ہیں اور چل رہی ہے. ایک سامنے ساری چیزیں یہاں پر لگا دیا، فرض کریے لائٹ، پنکھے، اے سی ویسی سب فٹ ہے مثلا، اور اس کے بعد کہے کہ مولانا یہ دیکھیے کیا زبردست یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پر، کتنے زبردست ہیں. تو اور آدمی کہے گا بھائی صاحب یہ پنکھے یہ لائٹ آپ نے لگا تو دے لیکن یہ کس کام کے؟ اگر یہاں پر لائٹ ہی نہ ہو، وہ الیکٹرک ہی نہ ہو، کرنٹ نہ ہو، تو ان پنکھوں کا کیا فائدہ، اس اے سی کا کیا فائدہ اور ان کا کیا فائدہ؟ اور اس کے بعد اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب کرنٹ اور لائٹ کو آپ نے یہاں سپلائی کر دیا، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اے لائٹ یہ تیرے لیے فضیلت ہے کہ تجھے یہ سب نصیب ہوا. تو لائٹ بھی مسکرا کے کہے گی حضور یہ میرے لیے فضیلت نہیں، یہ ان کی ضرورت تھی. یہ لاکھ کتنے ہی چمک رہے ہو دمک رہے ہو سب کچھ ہے، لیکن اگر میرا وجود نہ ہوتا تو ان کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کائنات کو سمجھیے اللہ نے سب کچھ پیدا کر دیا، اور سب کچھ پیدا کرنے کے بعد اگر نور مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اس کائنات کے حوالے نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات میں رونق ہی کہاں سے آتی؟ اس کی چمک دمک اگر کسی سے ہے تو وجود مبارک حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے. اور اسی لیے حدیث کے جملے کو آپ پڑھیے کہ لولا الحجہ، اگر حجت خدا اس زمین سے اٹھا لیا جائے تو یہ زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ دفن ہو جائے گی. یعنی اس دنیا کی ضرورت کا نام ہے نبی اور امام. یہ نبی اور امام کی فضیلت نہیں ہے، یہ اس کائنات کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ نبی اور امام اس دنیا میں رہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. خوب. آپ مولانا نے بات تو مثال اچھی دی، لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر اس لائٹ کے اور اس نظام کو آگے بڑھانا ہے تو مولانا ایسا تو ہوتا ہے بھونڈی میں لائٹ بھی پہنچ جاتی ہے، تب کیا کریں گے آپ؟ کوئی تو ایسا ہو کہ جیسے ہی لائٹ جائے یہ سارا سسٹم بغیر کسی فاصلے کے اسی طریقے سے چلے جیسے پہلے چل رہا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں بزرگان سے کہ لائٹ کے جاتے ہی کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو ان ساری چیزوں کو، یعنی پنکھا جیسے چل رہا ویسے ہی چلتا رہے.
لائٹ جس انداز سے چل رہی ویسے ہی کام کرے، اے سی اپنی جگہ پر، ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، بغیر کسی اف اور بٹ کے، بغیر کسی چیز کے خلل واقع ہوئے یہ سارا نظام ویسے ہی چلنا چاہیے۔ یا لفظوں کو بدل کے کہوں، کوئی ایسی ذات ہو کہ لائٹ کے جاتے ہی وہ ساری چیزوں کو اپنے وجود سے جنریٹ کر لے، یعنی کسی جنریٹر کی ضرورت ہے فرض کریے، یا جو بھی نام دیجیے آپ اس کو، کہ ادھر لائٹ گئی بغیر کسی احساس کے، آپ دیکھیں لائٹ جاتی ہے اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ دوسرا سسٹم کام کرنے لگتا ہے فوری طور سے۔ لہذا اب اس ہدایت کی ذمہ داری میں کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے رسول اللہ کی آنکھ بند ہو تو کوئی ہو جو رسول جیسا ہو، جو رسول کے نور کے ہم پلہ ہو، کہ رسالت مآب کے جاتے ہی اس دنیا کے سارے نظام کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ رسالت مآب کے بعد تم جسے چاہے خلیفہ مانو، جسے چاہو جانشین مانو، لیکن یہ بات طے ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی تھا جو حقیقت میں رسول اللہ کا جانشین تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا باقی رہنا، ہر چیز کا اپنی جگہ پہ ہونا بتا رہا ہے کہ رسول کا حقیقی وارث موجود تھا، اس لیے کائنات بھی اپنے اعتبار سے چلتی رہی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لہذا اب آپ حدیث قدسی کا ترجمہ کریں، یا احمد لولا اکلما خلقت الافلاق، پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو اس کائنات کے پیدا کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ لائٹ پنکھے لگانے کا فائدہ ہی کیا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو؟ لیکن اگر آپ کو پیدا کر دیا اور آپ کے اس سسٹم اور ہدایت کو اگر آپ پہ ہی ختم کر دینا تھا تو پھر تو پوری زحمتیں جو ہوئی ہیں، مشکلات، وہ بھی دفن ہو جاتی۔ لہذا آپ کے بعد کوئی ذات ہو کہ جو آپ کے جانے کے بعد اس پورے نظام کو جنریٹ کرے۔ لہذا فرمایا لولا علی لما خلقت، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا کائنات رسول اللہ سے افضل ہوگا، نہیں، ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ بعد رسول کوئی ہو کہ جب بستر پر سوئے بھی تو لوگ سمجھے رسول اللہ سو رہا ہے۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ جس کا سونا بھی ایسا ہو کہ جو اس پر رسالت کا شبہ ہو جائے کہ رسول اللہ سو رہے ہیں۔ اور سونے کی بات آئی تو ایک سونا تو وہ ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو آپ کے علم میں آئیے، لیکن یہ سونا جس کے لیے شاعر کہتا ہے کہ میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے، میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے، علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے تو عدو بستر نبی کا موت کا ڈر خوف کا پہرا، عدو بستر نبی کا موت کا ڈر خوف کا پہرا، اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ لہذا اس درمیان کو ولولا علی لما خلقت، اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو پھر آپ کے پیدا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے علی کو پیدا کیا تاکہ آپ کی زحمتوں کو علی بچا لے جائیں۔ لیکن پھر مسئلہ میں آیا، پھر آپ کو لے کر اسی موضوع پر 75 دن کی زندگی، کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور ساری ذمہ داریاں علی مرتضیٰ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ درمیان میں کوئی ایسا ہو جس کا تعلق نبوت سے بھی ہو، جس کا تعلق امامت سے بھی ہو، جو بظاہر نہ نبی ہو نہ جو بظاہر امام ہو، لیکن اتنا اثر اور رسوخ رکھتی ہے کہ اگر اسے درمیان سے اٹھا لیا جائے تو امامت اور نبوت کی جو اہمیت ہے وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، پھر میں آپ کو اسی حساس مرحلے پر لے کر آیا کہ ادھر ہدایت کا کاروان رسالت مآب تک آیا اور ادھر ذمہ داری بڑھ رہی علی مرتضیٰ۔ علی مرتضیٰ اگر خود کہیں کہ یہ میرا حق ہے مجھے دے دو تو لوگ کہیں گے یہ کیا، ہم ماننے کو تیار نہیں۔ رسالت مآب اپنی زندگی پر اپنا کام کر کے جا چکے، لیکن اگر کوئی عام انسان کے حوالے یہ کام ہوتا اور وہ کہتا کہ میں تو اپنا آقا مولا، اپنا مولا علی کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں، اور آدمی کہہ سکتا آپ کون ہے بھائی؟
آپ کے قول و فعل کا کیا اعتبار؟ لیکن اللہ نے، میں نے کہا وہ سارے احترامات جو میں نے احادیث میں صرف مختصراً بیان کیے کہ پیغمبر کا تعظیم کے لیے اٹھنا، در فاطمہ پہ جا کر سلام کرنا، اللہ کے رسول کو معراج کی بلندیوں پہ بلا کر نور فاطمہ عطا کرنا، انا آتینا کل کوثر کا مصداق بنانا، یہ ساری فضیلتوں کو سوچئے اور درک کریے کہ اس ذمہ داری کو تنہا اگر کوئی شے ہے کہ جو ہدایت کے کاروان کو قیامت سے جوڑ سکتی تھی تو علی تو اکیلے نہیں کر سکتے. لہذا کوئی ایسا ہو کہ جو ہم پلے علی ہو، کہ جو ہم کفو علی ہو، جو علی کی برابری کر رہا ہو. اب آپ اسی 18 سال کی زندگی کے وزن کو بھی سمجھیے. جو کمالات اللہ نے 63 سالہ زندگی علی مرتضیٰ میں رکھے تھے، وہی کمال 18 سال میں اللہ نے صدیقہ کبریٰ کو دیے ہیں. لہذا ان دونوں کا ازدواجی رشتہ قائم کرنا اور اس کے بعد اس سلسلے کو قیامت سے جوڑنا، اور صدیقہ کا ان 75 دنوں کے درمیان گھر گھر جا کر ولایت امیر المومنین کی خبر کو پہنچانا، لوگوں سے شہادتیں طلب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت سے ذمہ داریوں کو لے کر امامت کے حوالے کرنا اگر اللہ نے کسی ذات پہ رکھا تھا تو وہ ذات صدیقہ کبریٰ تھی. اب حدیث کو سمجھیے، وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کی زحمتیں برباد ہو جاتی. یہ فاطمہ ہے جو نبوت کو بھی بچا رہی ہے، امامت کو بھی بچا رہی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں گے محمد و یہ ذات صدیقہ کبریٰ ہے جس نے حقیقت میں، اور یہ وجہ ہے کہ جب اپنے بابا کی قبر پہ بیٹھی گریہ کر رہی ہیں، تاریخ میں محمود ابن لبید، بی بی کب تک گریہ کریے گا؟ اور اس کے بعد محمود ابن لبید کہتا ہے کاش آپ کے والد بزرگوار نے اپنی زندگی میں اس خلافت کے مسئلے کو حل کر دیا ہوتا. آپ یقین جانے صدیقہ کا سارا ہم و غم یہ تھا کہ علی مرتضیٰ کو ان کا حق کیوں نہیں دیا جا. اگر ایک جملے میں آپ صدیقہ کبریٰ کی اس 75 دن کی زندگی کو سمجھنا چاہے تو بس یہی ہے کہ ان 75 یا 95 دنوں میں صدیقہ کبریٰ نے جو کیا بس یہی کیا ہے کہ امیر المومنین کے حق کا دفاع کیا ہے. راہ ولایت کی پہلی شہیدہ ہیں آپ، جو اس بات حق کے ولایت امیر المومنین کے لیے اپنی قربانی کو دے رہی. کیا کہا تھا محمود ابن لبید سے؟ محمود ابن لبید تم کیا بات کرتے ہو؟ کیا غدیر کے بعد بھی میرے بابا نے کسی کے لیے کوئی عذر چھوڑا ہے؟ تو ایک جملہ کہتے ہیں محمود ابن لبید، کہتے بی بی اگر واقعاً رسول اللہ نے سارا مسئلہ حل کر دیا تھا تو پھر علی تلوار لے کر میدان میں کیوں نہیں آتے؟ علی تلوار لے کر میدان میں کیوں نہیں آتے؟ اپنے حق کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ ارتد الناس جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پھر اس کو جوڑیے. لیکن بی بی کیا جواب دیتی ہیں؟ بی بی ایک دوسرا جواب دیتی ہیں. بی بی کہتی مثل الامام مثل الکعبہ. بی بی کہتی کعبے کی مثال ہے امام کی. کیا مطلب؟ کہنا چاہیے کہ کعبہ تمہارے پاس نہیں چل کے آئے گا، تمہیں کعبہ تک جانا ہوگا. جب میرے بابا نے ولی خدا کو معین کر دیا تو اب تمہاری ذمہ داری اس کے ارد گرد طواف کرنا ہے. تمہیں ولی بنانے کا حق نہیں دیا تھا میرے بابا نے، نہ میرے خدا نے تمہیں تو ولایت جو ولی خدا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اب اسی کے ارد گرد تمہیں طواف کرنا ہے. یہ تو تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم کعبہ کو چھوڑ کر کسی اور کا طواف کرنے لگو. ورنہ اگر واقعاً حج کو قبول کروانا ہے اور نماز کو قبول کروانا ہے تو کعبے کی سمت کر کے نماز کو پڑھنا ہوگا. ویسے اگر ایمان اور اسلام کو باقی رکھنا ہے تو بعد رسالت مآب اگر علی کی محبت اور ولایت نہیں ہے تو جیسے حج اور نماز باطل ہے ویسے سارا ایمان اور اسلام باطل ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور یہی وجہ ہے کہ صاحب الغدیر نے اپنی آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ مناظرہ جو آپ سب کے پیش نظر ہے کہ علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہ سلام اس مرد مجاہد پر
جس نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ کتاب الغدیر لکھنے کے لیے صرف کیا. آج ہم سب کو بھی اس مقام پر سوچنا چاہیے کہ ہم ولایت کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہم امیر المؤمنین کے اس حق کو پہنچانے میں کتنا آج کے زمانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں. ہم نے اپنی اس ولایت امیر المؤمنین کو اپنے تک محدود رکھا ہے یا واقعا لوگوں کے درمیان پہنچایا بھی ہے، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ فاطمیہ رکھا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ ہم خود مبلغ ولایت بنے اور ہر علاقے اور کوچوں میں جا کر مبلغ ولایت بنے اور تبلیغ ولایت کے فریضے کو انجام دے. وہ لوگ کہ جو اس ولایت اور اس در سے دور ہیں ان کو یہاں تک لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ سے 75 دن کے اس مرحلے تک انہیں لے کر آئیے، اس کے بعد سارا کام صدیقہ کبریٰ پہ چھوڑ دیجیے. کردار فاطمہ ہے جو آج بھی لوگوں کو مذہب حق کی طرف دعوت دے رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں تک لے کر آئیں. لیکن اگر اس مرحلے میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو یقیناً عند اللہ اسے جواب دینا ہوگا کہ اگر اس تبلیغ اور اس ولایت کے تبلیغ کے مرحلے میں کوئی واقعاً عمدن یا سہون تو شاید پھر بھی قابل معافی ہو جائے، لیکن پھر بھی اسے جاہل تقصیر جاہل مقصر کی فہرست میں یا جاہل قاصر میں رکھنا کیا الگ بحث ہے. لیکن بہرکیف یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اس در تک لے کر آئیں، تاریخ کے اس حساس ترین مرحلے پر لا کر کھڑا کریں اور ان کے آف سوئچ کو آن کریں کہ یہ ہے مرحلہ، پڑھو اسے جا کر. اچھے الفاظ میں، اچھی روش سے، اچھے طریقے سے ان کے قلوب میں یہ بات اتاریں اور اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ اب بتاؤ تمہاری عقل کیا فیصلہ کرتی ہے کہ بعد رسالت مآب تم علی مرتضیٰ کو خلیفہ مانو گے کہ جو فاطمہ الزہرا کا خلیفہ ہے، یا کسی اور کو ماننے کے لیے تسلیم ہو جاؤ گے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. علامہ امینی وہ سارا مرحلہ دعوت پہ بیٹھے ہیں برادران اہل تسنن کے ساتھ، علماء اہل تسنن. دعوت چلی، شروعات کھانے پینے کی ہوئی اور درمیان گفتگو بعض لوگ ایسا لگا کہ خود پلان کر کے ہی آئے تھے اور انہوں نے علامہ امینی سے اسی مسئلہ خلافت اور جانشینی رسول اللہ پر گفتگو شروع کی اور دلائل کا رد و بدل، یہ ساری چیزیں. علامہ امینی اس درمیان کسی ایسی دلیل کی تلاش میں تھے کہ جس دلیل کو دینے کے بعد مد مقابل سوائے خاموشی کے اور کچھ اختیار نہ کرے. کہ علامہ امینی کو گویا بی بی کی طرف سے ایک ان کی کرامت سمجھیے، معجزہ سمجھیے. علامہ امینی کے ذہن میں ایک زبردست گفتگو آئی اور علامہ امینی نے ان سب کے سامنے پیش کی. اور یہ دلیل آپ بھی اپنے پاس رکھیے، خصوصاً اپنے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ کہیں پر گفتگو ہو تو اس دلیل کو پیش کریے اچھی طریقے سے. علامہ امینی کہتے دیکھو ایک حدیث ہے اور اس بات کو آپ سب بتائیے، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ آپ تو اہل علم حضرات ہیں، علماء ہیں، آپ سے بہتر کون بتائے گا؟ یہ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی کتابوں میں ہے یا نہیں؟ کا کیسی حدیث؟ کہ یہ مماتا ولم یعرف امام زمان ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ. اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، جہالت کی نہیں، جاہلیت یعنی کفر و شرک کے عالم میں مر رہا ہے وہ. کہ یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ کہ ہاں بالکل حدیث براق صحیح ہے، کتابوں میں موجود ہے. کہ اچھا ٹھیک، اگلا سوال یہ ہے کہ تم نے اس کے اوتھینٹک ہونے اور معتبر ہونے کی دلیل کر لی، قبول کر لیا؟ کہ ہاں قبول. کہ آگے بڑھتے ہیں. کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کی جب آنکھ بند ہوئی اور رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو بتاؤ علی فاطمہ کا امام کون تھا؟ سیدھا سادہ سوال کہ یہ بتاؤ فاطمہ کا امام زمان کون تھا؟ آیا فاطمہ صدیقہ کبریٰ بنت رسول خدا اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی؟ اب مسئلہ ایسا ہوا کہ چاروں طرف سناٹا، اس لیے کہ دو راہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا. اگر یہ کہتے ہیں کہ صدیقہ کو معرفت نہیں تھی تو خود ان کا اسلام خطرے میں آ جائے گا. کہ علی کی رسول اللہ کی بیٹی کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمانے کا امام کون ہے؟ اور دوسرا جواب وہ دینے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ اگر دوسرا جواب دے تو پورا مذہب ختم کرنا ہوگا. لہذا ہوا کیا کہ بز میں سناٹا، ایک ایک آدمی اپنی اپنی جوتیاں چپل لے کر خدا حافظ کہہ کے نکل گیا. علامہ ہوا کیا کہ میں نے انہیں ایک ایسے دو راہے پہ لا کر کھڑا کیا
کیا جس دو راہے پر میں نے نہیں بلکہ کائنات کے ہر انسان کو اللہ کی رسول کی بیٹی نے لا کر کھڑا کیا ہے کہ بتاؤ رسالت مآب کے بعد میں اپنے زمانے کے امام کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی؟ اور سب کو پتا ہے کہ رسالت مآب کے بعد فاطمہ کا اگر کوئی امام ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے. لہذا اگر اس سسٹم کو سمجھتے ہو تو آؤ میرے ساتھ، آؤ ہم سب مل کے علی مرتضیٰ کو امام مان لے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی لہذا اس تاریخ کے حساس ترین موڑ پر اللہ نے اپنے اس کنیز خاص کے وجود کو رکھا کہ فاطمہ آپ کے علاوہ اس عظیم ذمہ داری کو اور کوئی نہیں انجام دے گا کہ جس کا تعلق فاطمہ تو بضعۃ منی رسالت مآب سے بھی ہے، جو ہم پلے اور کفو علی مرتضیٰ ہیں. لہذا صدیق کبریٰ نے اس ذمہ داری کو اپنی شہادت اور جام شہادت کو نوش کرنا آسان سمجھا، لیکن ولایت امیر المؤمنین کے دفاع میں ایک قدم کوئی کہے پیچھے ہٹ جاؤ تو پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں. کہ اس مرحلے میں مجھے کتنے ہی مصائب اٹھانے پڑے، کتنی ہی قربانیاں دینا پڑی، میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اور عزیزو یہی آج ہم اور آپ اس لیے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تاکہ رسول اللہ کو ان کی اکلوتی بیٹی کا پرساد پیش کر سکیں، زمانے کے امام کو ان کی جد ماجدہ کی اس شہادت کی مناسبت سے پرسا پیش کر سکیں. واقعاً عزیزان گرامی جب یہ مرحلہ آتا اور میں اکثر یہ جملہ پڑھتا ہوں، مجھے نہیں پتا واقعاً کہ ان 75 دنوں میں یا ان 95 دنوں میں علی مرتضیٰ زیادہ مصیبت زدہ ہیں یا صدیق کبریٰ زیادہ مصیبت زدہ ہیں. کس کی مصیبت ہے جو زیادہ اعظم اور اولا نظر آ رہی ہے؟ اور یقین جانے آپ واقعاً علی مرتضیٰ کا درد دل کیا ہے ہم اور آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے. صدیق کبریٰ نے کس طریقے سے خون کے آنسو، خون کے گھونٹ پیے ہمیں نہیں پتا. آپ سوچ کے دیکھیے صنف نازک 18 سال کا سن، اور اگر کوئی خاتون دیوار کا سہارا لے کر چل رہی ہو تو آیا عقل انسان سوچنے کے لیے مجبور نہیں کہ کیا ہوا آخر؟ کیا ہوا بنت رسول خدا کے ساتھ کہ جب اس دنیا سے جا رہی ہیں اور امیر المومنین آئے ہیں بالین پر، تو عالم یہ ہے کہ دایاں ہاتھ جو رخسار کے نیچے ہے نہ جانے کیا چھپانا چاہ رہی علی مرتضیٰ سے بیوی. کون سے ظلم کی انتہا ہو گئی؟ واقعاً ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے. درد علی مرتضیٰ ہمیں نہیں پتا. میں آپ کو محسوس کراؤں علی مرتضیٰ کا درد کیا ہے. شاید آپ اس مرحلے تک پہنچ سکیں. آپ اس مرحلے پہ آئیے کہ عصر عاشور امام حسین زخموں سے چور ہو کر ایک مرتبہ زمین کربلا پہ گرے ہیں، لیکن فوج یزیدی میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ جو آ کر یہ دیکھے کہ امام حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے. جب کسی میں یہ تاب نہ رہی، یہ طاقت اور سکت نہ رہی، تو ایک مرتبہ شمر ملون کہتا رکو میں ابھی پتا کرتا ہوں فرزند رسول اس دنیا میں ہے یا جا چکے. تھوڑا سا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا امام حسین سے کہ اس کی آواز امام کے کانوں تک پہنچے. وہ ایک مرتبہ وہاں پہنچا اور پہنچنے کے بعد لشکریوں سے خطاب کیا، اے لشکر والو جاؤ حملہ کرو. کس پر حملہ کرو؟ جاؤ خیام حسینی پہ حملہ کرو، یعنی ناموس مصطفیٰ پہ حملہ کرو، ناموس مرتضیٰ پہ حملہ کرو، ناموس حسین ابن علی پر حملہ کرو. بس اس آواز کا سننا تھا. ایک مرتبہ مولا نے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا، کوہنیوں کے بل کھڑے ہوئے، آواز دیو ابو سفیان کے ماننے والوں، ارے کیا تم اپنی دنیا میں بھی آزاد نہیں ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے، جب تک میں زندہ ہوں میرے بہنوں کے خیموں کی طرف کوئی رخ نہ کرنا. ہائے حسین ابن علی اتنے غموں کے بعد سب سے بڑا غم یہ تھا کہ میری زندگی میں کوئی خیموں پر حملہ نہ کر سکے. اے امام حسین، ارے ذرا مدینے میں 11 ہجری کو آئیے، علی مرتضیٰ کی کیفیت کو سمجھیے. ناموس علی پر حملہ، علی مرتضیٰ کا اپنی آنکھوں سے
اجرکم اللہ. ہاں عزیزو، اس درد و کیفیت کو سوائے علی مرتضیٰ کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. ہاں آج وہ بی بی اس دنیا سے جا رہی ہے کہ جس کا ہم و غم علی مرتضیٰ صحن خانہ میں بیٹھی گریا کر رہی ہیں. علی مرتضیٰ ہے بی بی، اے بی بی رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے بی بی گریا کیوں کر رہی ہیں؟ آواز دی علی یا امیر المومنین یا ابو الحسن، ارے یہ میرا گریا میرے اپنی مصیبت اور آلام کے نہیں ہے. اے علی میں تو اس دن پر گریا کر رہی ہوں جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو یہ امت آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی؟ جب مصطفیٰ، جب بابا کے جانے کے بعد یہ کیفیت ہے تو جب میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں گی، اے علی اس دنیا کی کیا کیفیت ہوگی؟ عزیزو، علی فاطمہ کا سارا ہم و غم اگر ہے تو وہ علی مرتضیٰ کی ذات ہے. ایک جملہ کہوں آپ اس کو احساس کریں گے. فاطمہ نے جن مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، ایسے تو نہیں کہا سبت علیہ مصائب لونہا، ارے مجھ پر ایسی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر دن میں پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. ہاں عزیزو، اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جو کربلا میں تفصیل کے ساتھ مصیبتیں پڑی ہیں وہ فاطمہ الزہرا پر اجمال کے ساتھ مدینے میں وارد ہوئی ہے. ہاں عزیزو، اگر آج در فاطمہ پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر نہ آتے تو شاید کربلا میں خیمہ حسینی میں کوئی آگ نہ لگاتا. اگر آج صدیقی خیمہ محسن شہید نہ کیا جاتا تو کربلا میں گلو اصغر پر شاید تیر نہ چلتا. اگر آج ولی زمان علی ابن حسین کے گلے میں ریسمان ظلم نہ ڈالی جاتی تو شاید اگر آج صدیق کبریٰ کے زمانے میں علی ابن ابی طالب کے گلے میں ریسمان ظلم نہ ڈالی جاتی تو شاید کربلا میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں کوئی نہ ڈالتا. جملہ سنیں گے، اگر آج صدیق کبریٰ کی پسلیوں کو نہ توڑا جاتا تو شاید کربلا میں حسین فرزند زہرا کے جنازے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. ہاں عزیزو، شب شہادت بات کو ختم کر رہا ہوں. اسما نے کیا دیکھا؟ آج بی بی بہت ہی شاش و بشاش نظر آ رہی ہے. اے بی بی خیریت تو ہے؟ کہا ہاں اسما بڑے شاش و بشاش طریقے سے جناب صدیق کبریٰ نے امور خانہ داری کو انجام دیا. اور انجام دینے کے بعد کہتی اسما دیکھو میں فلاں حجرے میں جا رہی ہوں اور جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا میں زندہ ہوں اور جب آواز بند ہو جائے سمجھنا میں اس دنیا سے چلی گئی. اسما کہتی تھوڑی دیر میں گزری تھی کہ تسبیح و تقدیس کی آواز بند ہوئی. میں سمجھ گئی کنیز خدا کی بارگاہ میں پہنچی. وہ ایک مرتبہ دوڑی حسنین کی طرف، ادھر سے کیا دیکھا؟ حسنین چلے آ رہے ہیں. اے اسما ہماری اماں کی خیر تو ہے. اسما نے بات کو چھپانے کی کوشش کی. اے اسما ہمیں نہ بتاؤ، ارے ہم نے عاطف غیبی کی آواز سنی ہے کہ فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بچے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے. بچوں کا آنا علی مرتضیٰ سمجھ گئے قیامت آ گئی. بچے آ کر پیروں سے لپٹ گئے. اے بابا اماں اس دنیا سے رخصت. وہ بہادر علی جو کسی میدان میں نہ ڈرا نہ کسی میدان میں خوف کھایا. ادھر شہادت کی خبر سنی، ایک مرتبہ زمین پر گرے، دوبارہ اٹھے، تابع ضبط نہ رہا. آئے جنازے پر، آئے لاشے پر، کیا دیکھا کہ ایک ہاتھ ہے جو رخسار پر رکھے ہوئے. شاید کچھ سمجھانا چاہ رہی علی، ارے وہ مظلومیت جو میں آپ سے بھی چھپانا چاہ رہی ہوں، شاید جس کا مرثیہ قبر صدیق کبریٰ پر خود علی مرتضیٰ نے پڑھا. اے رسول خدا، ارے اپنی بیٹی سے آپ خود پوچھئے گا، یہ آپ کو کچھ بتائے گی نہیں. جب بار بار سوال کریے گا تب یہ اپنی شہادت کے بارے میں خبر. اجرکم اللہ. عزیزو لیجئے، وصیت کے مطابق علی مرتضیٰ شب کے سناٹے میں غسل دینے کے لیے تیار ہے. مجھے نہیں پتا رات کے سناٹے میں کیوں وصیت کی تھی، لیکن ہاں ابھی میں نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے علی مرتضیٰ بچوں کو سمجھا رہے تھے. بچوں دیکھو، بلند آواز سے گریہ نہ کرنا. میں نہیں چاہتا تمہاری صدا محلے میں جائے. تمہاری ماں کی وصیت تمہیں یاد ہے. بچوں کے بارے میں ملتا ہے
کپڑوں کو منہ میں ڈالے گریا کر رہے آواز باہر نہ نکلے، لیکن اے مولا ارے جن بچوں کو آپ نے کہا تھا آواز نہ نکلے، آخر اس مقصد میں کیا ہوا کہ علی چیخ مار کر روئے؟ بعد میں کسی نے پوچھا یا علی ارے آپ چیخ مار کر کیوں رہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا پسلی فاطمہ شکستہ تھی، بازو فاطمہ ورم کردہ، چہرہ فاطمہ نیل زدہ، اجرکم اللہ، مجھے نہیں پتا۔ ہاں عزیزو لیجئے جنازہ تیار ہوا، بس میں نے ختم کیا، جنازہ رکھا، اے زینب ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کرو۔ زینب ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا دیدار کیا، آگے بڑھی۔ لیجئے تاریخ مقتل کے جملے پڑھنا، دونوں بیٹے آگے بڑھے اور ایک مرتبہ ماں کی طرف دیکھا، عجیب جملہ کہتے ہیں ماں جب نانا رسول خدا سے ملیے گا تو ہم دونوں کا سلام کہیے گا اے اماں آپ کے جانے کے بعد ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا ادھر دونوں بچوں کے منہ سے جملہ یتیم نکلا۔ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، حسنین کو کلیجے سے لگا لیا، اے میرے بچوں آؤ۔ ہاں وہ منظر بھی آیا کہ علی مرتضیٰ نے بچوں کو جنازے سے الگ کیا، جنازہ اٹھا لیکن ہاتھوں کو جوڑوں گا اے حسنین کریمین، ارے خدا کا شکر کہ علی جیسا شفیق باپ موجود تھا جو ماں کے جنازے سے اتنی محبتانہ طریقے سے ہٹا رہا۔ ہاں اے سارے ظلم کی انتہا اس بچی پر ڈھا دی گئی جو کربلا میں اپنے باپ پر گریا بھی کرتی تو کوئی تماچے لگاتا، کوئی گوشوارے چھینتا، بچی فریاد کرتی اے بابا آپ کے جانے کے بعد کسی نے مہر و محبت سے پیش نہ آیا، کسی نے تماچے لگائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار قاتلین حضرت زہرا کے عذاب میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگار قاتلین حضرت زہرا کا نفاق پوری دنیا کے لیے واضح اور روشن فرما۔ پروردگار ہم سب کو مدافع ولایت امیر المؤمنین قرار دے۔ پروردگار ہم سب کو مبلغ ولایت امیر المؤمنین قرار دے۔ پروردگار ہم سب کو سیرت حضرت زہرا کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ولی زمان امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حماتم حسین۔